وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے، ہماری جو زندگی ہے اس کے حوالہ سے ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، ہم اس کو کیسے گزار رہے ہیں اور کن کن بری رسومات کو اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں، اس کا اگر ہم کو علم ہو جائے، خدا قسم ہم اس سے پرہیز کر لیں، بچ جائیں، تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو ہے اس کی ہدایت ہم ہر روز طلب کرتے ہیں رب کی بارگاہ سے، لیکن اپنے اندر جان کے تو صحیح کہ ہم اپنی زندگی کو کیا مستقیم صراط جو ہے، ہدایت والی جو راہ ہے، اس کے مطابق چلا رہے ہیں۔ میرے دوستو، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس حوالے سے اس معاملے کے اندر کچھ جلد رکھتے ہیں۔ جو مسلمان کی موجودہ پستی ہے، یعنی کہ برا حال ہے، ان کی موجودہ ذلت و خواری، ناداری پر نہ دکھ ہوتا ہے۔ خدا قسم بہت کم لوگ ہیں جو ایسے معاملات پر جن کے دل دکھتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا جو وقار ہے وہ کن کن چیزوں کی وجہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، چار چیزیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ چار مراحل ہیں، اگر ہم ان چاروں پر عمل کر لیں، خدا قسم زندگی بہترین سے بہترین گزر جائے گی۔ پہلا جو مرحلہ ہے، دیکھنا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ دوسرا، بیماری لگنے کی وجہ کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اور چوتھا، اس پرہیز کے اندر، علاج کے اندر ہم نے کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ اگر ان چار باتوں پہ غور کر لیا جائے تو ہمارا علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر جو حکمران آئے ہوئے ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بہت برا حال کر دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں عزت چاہیے، ترقی پاؤ، عزت مل جائے گی۔ کسی نے کہا کہ ان بیماریوں کا ہمارے جو معاملات ہیں، ہم لوگ ڈی گریڈ ہو رہے ہیں، تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا کہ تم عزت چاہتے ہو، اپنا وقار چاہتے ہو، گرا ہوا وقار واپس لانے کے لیے، کھویا ہوا وقار جو ہے وہ واپس لانے کے لیے تم چاہتے ہو تو تم کونسلر کے ممبر بن جاؤ۔ اور کسی نے کہا کہ تمام بیماریوں کا جو پلڑا ہے یہ
محنت کے اندر ہے کہ تم محنت کرو، تمہیں جو ہے ترقی مل جائے گی۔ اور ان سب نادان طبیبوں نے، لیڈروں نے، پیشواؤں نے، ملک کے رہنما نے یہ بہت شور ڈال رکھا تھا، مگر مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس کی مثال اس نادان عورت جیسی ہے کہ جس کے بچے کا پیٹ خراب ہے، ماں کو خبر نہیں کہ اس کو بیماری کیا ہے، وہ اسے دودھ پلاتی ہے۔ دودھ کی وجہ سے وہ چند لمحات کے لیے بچہ خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن میرے دوستو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ دودھ جب اس کے معدے میں جاتا ہے تو اس کو ڈبل بیماری، یعنی ڈبل درد کے ساتھ اسے تکلیف دیتا ہے۔ وہ بچہ دوبارہ ہو اس سے پہلے سے زیادہ روتا ہے، ماں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے پیشواؤں کا، ہمارے لیڈروں کا حال ہے کہ ہم لوگ بھی ان کے معاملات کو دیکھتے رہتے، یار یہ فلانے کو آزما لیا، ہم نے اس کو آزما لیا، اس کو آزما لیا۔ میرے دوستو جس چیز کو آزمانا ہے، جس چیز کو اپنانا ہے، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، ہے تو اس میں درس ہی۔ کسی طبیب کے پاس ایک بوڑھا آدمی گیا، جا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں اب کم دیکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑھاپے کی وجہ ہے۔ پھر اس بوڑھے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری کمر درد کرتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر اس بابا جی نے کہا کہ میری ہڈیاں درد کرتی ہیں، میرا حافظہ بھی کمزور ہے، کچھ یاد بھی نہیں رہتا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بابا جی کو غصہ آ جاتا ہے، یار جو بھی بتاتا ہے صرف بڑھاپا بڑھاپا۔ تو ایسے ہی بابا جی کو غصہ جب آتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کو جو مجھ پہ بلا وجہ غصہ آ رہا ہے اس کی وجہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ بیائی نہیں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے میرے دوستو، خدا قسم ہمارا بھی یہی حال ہوا ہے کہ مسلمانوں کی بادشاہیت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے، سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، ہمارا خوف خدا ختم ہو گیا، شرم نبی ختم ہو گئی، آخرت کا ڈر جاتا رہا۔ یہ تمام نحوستیں صرف اسی لیے ہیں کہ میرے امام نے کہا تھا کہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مسجد ہماری ویران ہے، مسلمانوں سے سینما گھر آباد ہے۔ میرے دوستو ہمارے اندر جو ہندوانی رسم پائی جا چکی ہیں، ہم نے ان کو اپنا لیا ہے، سیرت مصطفیٰ کو معذلہ دور کر دیا ہے۔ میرے دوستو محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا تھا کہ بلبل و گل گئے گئے لیکن ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ میرے دوستو دنیا تمام ترقیاں پا جائے، یہ دنیا کی جتنی بھی ترقیاتی کام ہے یہ بلبل ہے، لیکن جو باغ ہے یہ ایمان ہے۔ دولت ایمان ہوگا باغ ہوگا۔ میرے دوستو اگر انسان کے پاس باغ ہو بلبل نہ ہو، ایک دفعہ بلبلیں آئے گی، باغ آباد رہے گا، پھر وہ چلی جائے گی تو دوبارہ دوسری بلبل آ جائے گی۔ میرے دوستو دولت ایمان اگر ہے تو ترقیاتی کام بھی ملتے رہیں گے، ترقیاں بھی ملتی رہیں گی۔ یہ ایمان کی جو دولت ہے حقیقتاً یہی جو باغ ہے، یہ ہمیں باغ ملنا کہاں سے ہے میرے دوستو؟ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ملے گا، آپ کے طریقے پر عمل کرنے سے ملے گا۔ میرے دوستو
میرا جو یہ موضوع ہے حقیقتاً ہمارے اندر موجود جو رسومات آ چکی ہیں. بچہ پیدا ہوا اس کی پیدائش کے حوالے سے رسومات آ چکی ہیں. کیا کریں گے اس پہ رسومات ہیں. بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے اندر بھی خرافات ہیں. پھر بچے کی منگنی کرنی ہے اس کے اندر بھی نحوستیں آ چکی ہیں. پھر بچے کی شادی کرنی ہے اس پہ بھی نحوستیں آ چکی ہیں. پھر جو ہے بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، فلانا کام کرنا ہے، کسی جگہ جانا ہے، مرنا ہے. ہر چیز میں ہم لوگوں نے ہندوؤں کی رسموں کو اپنا لیا ہے. ہمیں جو قرآن نے سبق دیا ہے، حدیث مصطفیٰ سے ہمیں جو سبق ملا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے خدا قسم ہم ترقی پا جائیں گے. بچے کی پیدائش کے حوالے سے کیونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے، میں پہلے بھی اس پر ایک دو دفعہ گفتگو کر چکا ہوں. میرے تقریباً 5 سے 6 لیکچر اسی ٹاپک کے اوپر ہوئے تھے کہ اسلام کے اندر جو ہم لوگوں نے رسومات کو داخل کر کے حقیقتاً یہ رسومات کی نحوستیں کیا ہیں، اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں، اس کے خرافات، اس کے نقصانات ہمیں کیا سے پہنچ رہے ہیں. میرے دوستو، سب سے پہلے پیدائش کے حوالے، کیونکہ ہم نے ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کہ آخرت کے معاملات تک، قبر، کفن، اس کے بعد کل 10واں 40واں سالانہ جو ہے برسی، سارے معاملات انشاءاللہ کوشش ہوگی میری اگر زندگی رہی، خدا تعالیٰ نے اگر زندگی عطا کی تو انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اور دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ سن کر یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوستو، پیدائش کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے اندر جو رسومات پائی جاتی ہیں وہ کوئی 4-5 نہیں، بہت ساری قسموں کی ہیں. سب سے پہلے میرا مقصد کیا ہوگا، پوائنٹ کیسے لوں گا کہ پہلے بچے کے اندر پیدائش کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے ہمارے میں رسمیں کون کون سی پائی جاتی ہیں. پھر ان رسموں میں نحوستیں کیا ہیں، خرافات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیسے ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا، حدیث نے ہمیں کیا سبق دیا ہے. اس میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر مختلف ملکوں میں مختلف رسمیں ہوتی ہیں، مگر چند رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً کسی حد تک ہمارے اندر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی تھوڑی کم ہوتی ہے. نمبر 2، بچہ جب پہلا پیدا ہوتا ہے اس پر زیادہ خوشی کرتے ہیں لوگ، دوسرا پیدا ہوگا تو اس پہ کم خوشی کرتے ہیں. نمبر 3، لڑکا پیدا ہو تو پیدائش کے 6 روز تک عورتیں جو ہیں مل کے ڈھول وغیرہ بجاتی ہیں. نمبر 4، پیدائش کے دن لڈو یا کوئی مٹھائی اہل قرابت رشتہ داروں کے اندر تقسیم کی جاتی ہے. نمبر 5، اس دن یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوا کچھ مراسی کہہ لیں ایسے بےہودہ لوگ آ کر گانے باجے بجا کر گھروں کو، اس گھر کو گھیر دیتے ہیں اور بےہودہ گانے گا کر انعام حاصل کرتے ہیں اور انعام بھی منہ مانگا مانگتے ہیں. پھر دلہن کی یعنی کہ وہ جو لڑکی ہے جس کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے جو ہے کچھ چیزیں بچے کے لیے، پھر اس کے بعد دلہے کے لیے، دلہن کے لیے، اس کی ماں کے لیے، اس کے باپ کے لیے، دلہے کی بہن بھائی سب کے لیے کچھ نہ کچھ آتا ہے. اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ بچی کے جو لڑکی ہے اس کے پیکے سے میکے سے جو ہے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ زیور سونا وغیرہ یہ بھی لایا جاتا ہے. پھر اس میں ایک رسم ایسی بھی آتی ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ مل کر یعنی کہ چند عورتیں ہوتی ہیں کہ مل کر جو ہے
کاغذ کے پھول دیواروں کے آگے باندھ دیتی ہے. یہ تقریباً 4-5 دن تک یہ بھی چلتا ہے معاملہ. اور کیونکہ یہ ہمارے اندر اکثر وہ رسومات ہیں جو دیہاتوں میں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ رسومات ایسی جو پرانی ہمارے ساتھ ہندوستان سے چلتی آ رہی ہے. اس لیے میں لفظ شروع میں بولا ہندوانی رسم، کہ یہ وہ رسمیں ہیں جو ہمارے اندر شروع سے ہندوؤں کی طرف سے ہمیں مل گئی ہیں، ہم نے ان کو اپنا لیا ہے. ایسی رسموں سے اس کے حوالہ سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں نقصانات کیا ہیں، اور یہ جو رسمیں میں 3-5 آپ کو عرض کی، اس میں خرافات کیا ہے. سب سے پہلے لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا نہ ہو، لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کم ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہو تو خوشی زیادہ ہوتی ہے. میرے دوستو، یہ کفار کا طریقہ ہے. جن کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو معاذ اللہ وہ خوشی نہیں کرتے تھے. بعض جگہوں پہ تو لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. دوستو، کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ سب سے پہلی بیٹی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ لڑکا پیدا ہو تو اس پہ گانے بجانا بھی ہوتا ہے. گانے کے معاملات، ڈانس وغیرہ، ڈھول ڈمکا، یہ چیزیں چلتی ہیں. اس میں بھی یہ گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے عورتوں کی آوازیں، نامحرم عورتوں کی آوازوں سے وہ گھر جو ہے گونج اٹھتا ہے، اس کا نقصان. اور میرے دوستو، ایک گناہ تو جو ہے ڈھول ڈمکے کا ہو گیا. پھر نامحرم عورت کا، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو تو آگے سے کوئی فرد یا کوئی بندہ گزر جائے تو عورت کو اجازت نہیں کہ آواز دے کے روکے. اس کو حکم ہے کہ تم ہاتھ کے اوپر تھپکی مارو، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے اسے متنبع کرو کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. لیکن یہاں عورتیں جو ہیں ڈھول ڈمکے کے ساتھ گانے بجا رہی ہیں، یہ ظلم بالا ظلم ہے. پھر بعض لوگ ان لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کے گناہ میں وہ لوگ شریک بھی ہوتے ہیں. پھر مراسی حضرات، کچھ مخنث کہہ لیں، وہ ایسے جو ہے افراد جن کا نہ ہی میں شمار ہوتا ہے نہ شی میں شمار ہوتا ہے، نہ وہ مردوں میں آتے ہیں نہ وہ عورتوں میں آتے ہیں، وہ لوگ ڈانس کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. میرے دوستوں، ان کو داد دینا حرام، ان کے لیے واہ واہ کرنا یہ بھی حرام ہے. اور پھر ان کی ہمدردی، کیونکہ یہ مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں ان کو پیسے دے رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کام کریں. یہ گناہ پر بھی گناہ ہے. ایک وہ حرام کام کر رہا ہے، پھر اس کو داد دی گئی، حرام کام پر داد دی جا رہی ہے. پھر جو ہے اس کے حوالہ سے یہ جو معاملات ہیں، یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ گناہ بھی ہے، اور گناہ کے ساتھ ایسے، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ایسے گانے بکتے ہیں، معاذ اللہ کفر تک چلا جاتا ہے معاملہ. پھر جو ہے اس میں جب جو رسمیں پائی جاتی ہیں، جو یہ آتے ہیں معاملات میں کہ اس کے لیے بھی کپڑے لے کے آنے ہیں، اس کے لیے بھی لے کے آنے ہیں، زہر کے لیے بھی، بکر کے لیے بھی. میرے دوستو، حقیقتاً اگر لڑکا پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ محفل میلاد کریں، خوشی ہو یا رب تعالیٰ کا شکر کریں. مگر جب ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل نہیں کرتے تو ہم پہ گناہ کے ساتھ مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں. اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ کے زبانوں پر یہ آتا ہے، یار اس نے کیا تھا ہم نہیں کریں گے، خاندان میں یہ ہو جائے گا، لڈو نہیں بانٹیں گے، یہ ہو جائے گا. میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سرکار نے فرمایا، جو یعنی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سرکار کی سنت موقدہ کو زندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب بناتا ہے. ایک شہید تو وہ ہے جس کو تلوار لگی، گولی لگی، وہ مر گیا، لیکن اس کو ایک شہید کا ثواب. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو سرکار کی سنت کو اپناتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس سے لوگ تانے دیتے ہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا.
کہ وہ بندہ اس کو ہر بندہ تانا دے رہا ہوگا، یار تو نے یہ نہیں کیا، معاشرے کے اندر یہ ہے، وہ کیا پتا پھرے گا کہ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے، مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے، میرے رب کا فرمان یہ ہے، لیکن لوگ اس سے تانے دیتے رہتے ہیں، بار بار برا بلا کہتے رہتے ہیں۔ تم دنیا کے اندر رہتے ہو، معاشرے میں رہتے ہو، معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس وجہ سے اس سے تانے کی برکت کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا۔ میرے دوستو، پھر ان رسومات کے حوالہ سے جو ہے ان کا علاج کیا ہے، کیونکہ بہت ساری رسومات ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو ہم لوگ ان رسموں کو اپنا چکے ہیں۔ میرے دوستو، اسلامی رسومات ہمیں کیسی ملتی ہیں، کیسے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق، کیونکہ میرا ٹاپک بہت طویل ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم شارٹ تھوڑا وقت بھی مختصر سا ہوتا ہے، تھوڑا کر کے ہم لوگ اسلام کو سیکھیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر جو ہے سیکھ کر عمل بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہونے پر یہ کام کرنا چاہیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس کو غسل دیں، ناڑ اس کی کاٹ دی جائے، جب جس قدر یعنی کہ جلدی ہو سکے اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں میں تکبیر پڑھی جائے۔ پھر جو ہے اس کے لیے چند باتیں میں ساتھ ٹاپک پہ عرض کرتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ قاری صاحب کو بلانا ہے، خود بندہ بھی اذان اور تکبیر پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہر کسی کو اذان بھی نہیں آتی، ہر کسی کو تکبیر بھی نہیں آتی۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد ہمیں صدقہ و خیرات رب کی راہ میں، رب کے لیے جو ہے رب تعالیٰ نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے، تمہیں لڑکا عطا کیا ہے، تو اس کے راہ میں کچھ نہ کچھ چیز صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ ان کی یعنی کہ قاری صاحبان کی خدمت بھی اس حوالہ سے کیا کرے کہ ضروری نہیں کہ ہر قاری امیر ہو، کچھ ایسے بھی ہمارے امام صاحبان ہیں کہ جن کی تنخواہیں 2-3 ہزار 4 ہزار ہیں، اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے۔ پھر آگے عرض کرتا چلوں کہ پھر بچے کو سب سے پہلے گٹی ویسے اصل لفظ اردو کا گٹی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو اس کا نام چل چکا ہے وہ گڑتی کہا جاتا ہے، کسی عالم دین کی لینی چاہیے، کیونکہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ بچے میں پہلی گڑتی ڈالنے والے کا اثر آتا ہے، اس کی سی عادات پیدا ہوتے ہی اس کو مل جاتے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ بچے کی جو یہ تھان ہے، زبان ہے، اس پہ اس نیک آدمی کا تھوک لگایا جائے، یہ سنت طریقہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جھوٹا سے پلا دو یا کھلا دو یا لگا دو، کھجور وغیرہ سے یا شہد پہ یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کو چکھا دیا جائے۔ پھر جو ہے اس کو بچے کو جو ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جب نہلا لیا، پھر صدقہ خیرات کر لیا، اس کو گڑتی دے لی، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اس بچے کے ختنے اور جو ہے یہ جانڈ بال وغیرہ کہتے ہیں، یہ تقریباً بعض کہتے ہیں سات سنت جو ہے یہ تاپ آداد میں آتی ہے، 5 دن ہو گیا، 3 دن 7 دن 11، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار اس میں اتارنے کے بھی غلط ہمارے اندر مشہور ہو چکا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، نہ کہ فرض و واجب ہے کہ ہم نے 7 کی اتارنے ہیں 5 کی اتارنے ہیں، تاپ دن چلو ایک سنت پر عمل ہوتا ہے۔
لیکن ہم لوگوں نے اس کو فرض کا درجہ دے دیا ہے۔ پھر میرے دوستو، ان رسومات کے حوالہ سے، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ان رسومات کے حوالہ سے عرض کرتا چلوں کہ ایسے معاملے کو، یہ جو رسومات ہمارے اندر آ چکی ہیں کہ بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کے باپ نے یہ دیکھ جانا ہے، ماں نے یہ دیکھ جانا ہے، پھر آگے سے بات کرتے یار اپنی خوشی سے دے دیں، یار اپنی کون سی خوشی ہوتی ہے؟ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو رشتے بنا کے بھیجتے ہیں لڑکی کے میک کو کہ یہ چیزیں دو گے تو ٹھیک ہے، یہ کرو گے تو ٹھیک ہے۔ میرے دوستوں، یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیسی ہم لوگوں نے رسومات کو اپنا لیا ہے؟ ہمارا جو قرآن ہمیں درس دیتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان درس دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود جہیز دیا وہ ایک پیالہ تھا، ایک چٹائی تھی۔ یہ دو تین چیزیں تھیں کہ ایک پیالہ جس میں پانی پیا جائے، ایک چٹائی جس پہ نماز پڑھی جائے۔ ہمارے ادھر کیا ہے، یا بیڈ بھی لے کے آنا ہے، فلانی چیز بھی لے کے آنی ہے، بچہ ہوگا اس کے کپڑے بھی لے کے آنا، یار وہ لڑکی دے دی ہے، پھر اس کے معاملات سارے لڑکے کے اوپر ہیں۔ کون ہوتا ہے لڑکی کا باپ؟ یہ کرے وہ کرے۔ میرے دوستو، میرے الفاظ کو سخت ضرور ہوں گے، لیکن حقیقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر سے آ جائے گی، یار یہ کیسا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ میرے دوستو، ایسا رکھیں کہ قرآن کو ساتھ دیں۔ خدا قسم، اگر جس گھر کے اندر قرآن جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو ٹیبل وغیرہ جائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر بچی قرآن پڑھے گی، بیٹا قرآن پڑھے گا، کوئی حدیث کو سمجھے گا، قرآن کو تفسیر کو سمجھے گا، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا بیڈ کرسی یہ دینا، یہ بچے کے کپڑے دینا فائدہ مند ہے؟ اگر میں ایسی فقہا کے مطابق بیان کرتا رہوں، خدا قسم معاشرے والے بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔